السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ عبس آیت نمبر 11 سے تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے کتاب التجوید پارہ ام کے نام سے پلے لسٹ بنائی ہے، وہاں آپ کو ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے بآسانی مل سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ۔ قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره۔ كلا إنها تذكرة، کلا انہا میں مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں آئے۔ مد منفصل میں حفص کی روایت میں بطریق شاطبیہ صرف توسط ہے، توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے، اور بطریق جزری قصر اور توسط دونوں جائز ہیں۔ قصر کی مقدار 1 الف ہے، لیکن اکثر دنیا میں شاطبیہ کا طریقہ رائج ہے۔ کلا انہا نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ انہا الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے۔ الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ انہا تذکرہ، تذکرہ کے را کو پر پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش آئے تو را کو پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھیں گے، یا را کے اوپر زبر استرا کو پر پڑھیں گے۔ تذکرہ آگے آیت ہے، وقف کریں گے۔ وقف کی صورت میں گول تا ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ تذکرہ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ۔ فمن شاء میں اخفاء حقیقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور یہاں نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے یعنی حروف حلقی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور حروف اخفاء کل 15 ہیں۔ فمن شاء میں مد متصل ہوگا۔ مد متصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں آئے۔ مد متصل میں حفص کی روایت میں صرف توسط ہے، توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے۔ فمن شاء ذکرہ کے را کو پر پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش آئے تو را کو پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھیں گے، یا را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ ذکرہ آگے آیت ہے، وقف کریں گے، اور یہاں وقف لازم کی علامت بھی ہے بنی ہوئی ہے، تو یہاں ٹھہرنا ضروری ہے۔ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ۔ فی مد یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فی صحف، صحف صاد کو پر پڑھیں گے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط نقض ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔
فی صحف مکرمہ، صحف مکرمہ، یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا، لام و را میں ادغام بلا غنہ ہوگا جسے ادغام تام بھی کہتے ہیں، اور یومنو کے 4 حرفوں میں یعنی یا واو میم نون، یومنو کے 4 حرفوں میں ادغام بالغنہ ہوگا جسے ادغام ناقص بھی کہتے ہیں، اور یہاں تنوین کے بعد یومنو کے 4 حرفوں میں سے میم ہے، اس لیے یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا۔ فی صحف مکرمہ، مکرمہ کے را کو پر پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ را مشدد متحرک کے اوپر، مشدد کہتے ہیں جس کے اوپر تشدید ہو، جس حرف پر تشدید ہو، اور متحرک کہتے ہیں اس حرف کو جس کے اوپر زبر زیر پیش ہو۔ تو را مشدد متحرک کے اوپر اگر زبر اور پیش آئے تو را مشدد متحرک کو پر پڑھیں گے، اور را مشدد متحرک کی نیچے اگر زیر آئے تو را مشدد متحرک کو باریک پڑھیں گے، یا را مشدد متحرک کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو را مشدد متحرک کو پر پڑھیں گے۔ فی صحف مکرمہ، آگے آیت ہے وقف کریں گے، گول تا وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، مکرمہ، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ، مرفوعۃ، مرفوعۃ کہ را کو پر پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے اگر زبر اور پیش آئے تو را ساکن کو پر پڑھیں گے، را ساکن سے پہلے زیر آئے تو را ساکن کو باریک پڑھیں گے، یا را ساکن سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے اس لیے را ساکن کو پر پڑھیں گے۔ مرفوعۃ، واو مدہ، واو مدہ وہ واو جو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ مرفوعۃ مطہرہ، مرفوعۃ مطہرہ میں ادغام بالغنہ ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا، لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، اور یؤمنو کے 4 حرفوں میں ادغام بالغنہ ہوگا جسے ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ یہاں تنوین کے بعد یومنو کے 4 حرفوں میں سے میم آ رہا ہے اس لیے یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا۔ مرفوعۃ مطہرہ، مطہرہ کے را کو پر پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر و پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھیں گے، یہاں را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ آگے آیت ہے وقف کریں گے، گول تا وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، مطہرہ، مطہرہ، مرفوعۃ مطہرہ بِأَيْدِي سَفَرَہ، بِأَيْدِي یالین، یالین وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، یالین کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ بِأَيْدِي یا مدہ، یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ بِأَيْدِي سَفَرَہ، سفرہ کی را کو پر پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش آئے تو را کو پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھیں گے، یہاں سفرہ کے را کے اوپر زبر ہے اس سے را کو پر پڑھیں گے، سفرہ۔ آگے آیت ہے وقف کریں گے، وقف کی صورت میں گول تا ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ بِأَيْدِي سَفَرَہ کِرَامٍ بَرَرَہ، کرام کہ را کو پر پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر پیش آئے تو را کو پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھیں گے، یا را کے اوپر زبر اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ کرام بررہ، کرام مد، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے اور الف مدہ سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، اس لیے الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کرام بررہ، کرام بررہ میں قلب ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آئے تو وہاں پہ قلب ہوگا، اور یہ تنوین کے بعد
بار اس لیے قلب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم کے سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ کرام بررہ، بررہ کے دونوں را کو پر پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش آئے تو را کو پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں دونوں را کے اوپر زبر ہے، اس لیے را کو پر پڑھا جائے گا، برارہ۔ آگے آیت ہے، وقف کریں گے۔ وقف کی صورت میں گولتا ہائی ساکنہ بن جاتی ہے۔ کرام بررہ، قتل الانسان ما اکفرہ، قتل تا کو پر پڑھیں گے، قاف کو پر پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضابط نقض ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھی جاتی ہیں۔ قتل الانسان، انسان میں اخفاء حقیقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور یا نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے یعنی حروف حلقی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا۔ حروف اخفاء کل 15 ہیں۔ قتل الانسان، انسان الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے اور الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، ما اکفرہ میں مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں آئی، اور مد منفصل میں حفص کی روایت میں بطریق شاطبیہ صرف توسط ہے۔ توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے، اور بطریق جزری قصر اور توسط دونوں جائز ہیں۔ قصر کی مقدار 1 الف ہے، لیکن اکثر دنیا میں شاطبیہ کا طریقہ رائج ہے۔ ما اکفرہ، اکفرہ کے را کو پر پڑھیں گے۔ اس کا یہ قاعدہ یہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش آئے تو را کو پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ یا را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ ما اکفرہ، قتل الانسان ما اکفرہ، من ای شیء خلقہ، من ای، من ای میں اظہار حلقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقیہ میں سے کوئی حرف آئے، حروف حلقیہ 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ اظہار حلقی ہوگا، اور یہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقیہ میں سے حمزہ آ رہا ہے اس لیے یہاں پہ اظہار حلقی ہوگا۔ من ای شیء خلق، شیء میں اظہار حلقی ہوگا، شیء خلق، شیء خلق میں اظہار حلقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقے میں سے کوئی حرف آئے، حروف حلقی 6 ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، تو وہاں پہ اظہار حلقی ہوگا، اور یہاں تنوین کے بعد حروف حلقیہ میں سے خا آ رہا ہے اس لیے پہ اظہار حلقی ہوگا۔ من ای شیء خلق، خلق، خا اور قاف کو پر پڑھیں گے۔ خا اور قاف حروف مستعلیہ میں سے ہیں۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضابط نقض ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ آگے آیت ہے، وقف کریں گے۔ من ای شیء خلق، من نطفۃ خلقہ فقدرہ، من نطفۃ، من نطفۃ میں ادغام بالغنہ ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا، لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، اور یؤمنو کے 4 حرفوں میں ادغام بالغنہ ہوگا، جسے ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ اور یہاں نون ساکن کے بعد یؤمنو کے 4 حرفوں میں سے یعنی یا، واو، میم، نون، ان 4 حرفوں میں سے نون آ رہا ہے اس لیے یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا۔ من نطفۃ، نطفۃ، تو
قلب حروف قلب میں سے ہے، اور یہاں پہ قلب حروف قلقلہ میں سے ہے، تو حروف قلقلہ میں سے، اس یہاں پہ قلقلہ ہوگا۔ حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب جدن ہے، یعنی قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان حروف کے اوپر جب جزم آئے تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ من نطفۃ، آگے وقف مطلق کی علامت ہے، اس پہ وقف کرنا بہتر ہے۔ من نطفہ، من نطفہ، گول تا پر وقف کرنے کی صورت میں گول تا ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ خلقہ، خلقہ کے خا اور قاف کو پر پڑھیں گے۔ خا اور قاف حروف مستعلیہ میں سے ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط نقض ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ خلقہ، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش قائم مقام ہے، وا مدہ کے، اس لیے الٹا پیش کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ خلقہ فقدر، قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط نقض ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ فقدر، فقدر کے را کو پر پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر و پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھیں گے، یا را کے اوپر زبر سے را کو پر پڑھیں گے۔ آگے آیت ہے، وقف کریں گے۔ من نطفہ خلقہ فقدر ثم السبیل یسر، ثم میم مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار ایک الف ہے۔ ثم السبیل، یا مدہ، یا مدہ ہو یا جو ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ثم السبیل یسر، یسر کے را کو پر پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر و پیش آئے تو را کو پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھیں گے، یا را کے اوپر زبر ہے اسے را کو پر پڑھیں گے۔ ثم السبیل یسر، آگے آیت ہے، وقف کریں گے۔ ثم اماتہ فاقبر، ثم میم مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار ایک الف ہے۔ اماتہ، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے اور الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اماتہ، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش قائم مقام ہے، وا مدہ کے، اس لیے الٹا پیش کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فاقبر، فاقبر، قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب جدن ہے، یعنی قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان حروف کے اوپر جب جزم آئے تو ان کے مخرج ٹکر کھا کر ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ فاقبر، فاقبر، را کو پر پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش آئے تو را کو پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ آگے آیت ہے، وقف کریں گے۔ ثم اماتہ فاقبر کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی صفرہ کرام بررہ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفہ خلقہ فقدر ثم السبیل یسر ثم اماتہ فاقبر صدق اللہ العظیم۔